نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے پاک نام سے کتاب الغسل کا آغاز کرتے ہیں۔ غسل کا بیان ہے۔ باب غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے۔ حدیث نمبر 185 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو فرماتے جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے اور ان سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 چلو اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈالتے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ غسل کا حکم سورہ المائدہ میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ حدیث نمبر 186 ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت پہلے وضو فرمایا جس طرح نماز کے لیے آپ کا وضو ہوتا تھا، سوائے دونوں پاؤں کے دھونے کے، اور اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں نجاست لگ گئی تھی اسے بھی دھو ڈالا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، اس کے بعد دونوں پاؤں کو اس جگہ سے ہٹا لیا اور ان کو دھو ڈالا۔ یہ طریقہ آپ کا غسل جنابت کا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو فرماتے، جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے اور ان سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 چلو اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈالتے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہا لیتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے 248 نمبر پر۔ باب شوہر کا اپنی بیوی کے ہمراہ نہانا درست ہے، یہ حدیث نمبر 187 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے یعنی ایک قدح یعنی ٹب سے، جس کو فرق کہتے ہیں، غسل کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں رسول اللہ ایک برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے جس میں ایک فرق کے برابر پانی آتا تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 238 نمبر پر، اور باب ہے 1 سا یا اس کے لگ بھگ پانی سے غسل کرنا۔ حدیث نمبر 188 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ کے غسل کی کیفیت پوچھی گئی تو انہوں نے 1 سا کے قریب پانی کا برتن منگوایا اور اس سے غسل کیا اور اپنے سر پر پانی بہایا، اور ام المومنین کے اور پوچھنے والے کے درمیان موٹا پردہ حائل تھا۔ حدیث نمبر 189 ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے ایک شخص نے غسل کے بارے میں پوچھا کہ کس قدر پانی سے کیا جائے، تو انہوں نے کہا 1 سا پانی تجھے کافی ہے۔ ایک شخص بولا مجھے کافی نہیں ہے، تو جابر نے کہا 1 سا پانی اس شخص کو کافی ہو جاتا تھا جس کے بال تجھ سے زیادہ گھنے تھے اور تجھ سے بہتر بھی تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جابر نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز میں ہماری امامت کی۔ باب ہے جس نے اپنے سر پر 3 بار پانی بہایا۔ سیدنا جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ حضرت جبیر بن مطعم راوی ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے 239 نمبر پر، جس سے اس حدیث کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے ہاں غسل جنابت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا میں تو اپنے سر پر پانی کے 3 لپ ڈالتا ہوں، یعنی 3 بار پانی اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا۔ باب ہے جس نے نہاتے وقت حلاب یا خوشبو سے ابتدا کی، اس کا ذکر۔ حدیث نمبر 191 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل فرماتے تھے تو کوئی چیز مثل حلاب وغیرہ کے لگاتے تھے اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے سر کے دائیں حصے سے ابتدا کرتے، پھر بائیں جانب میں لگاتے تھے، پھر دونوں ہاتھ اپنے سر کے درمیان میں رگڑتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق نظافت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے سے پہلے اپنے دائیں حصے کی طرف سر میں خوشبو لگاتے تھے، حلاب خوشبو کو کہتے ہیں، اور پھر بائیں حصے کی طرف
اور پھر سر کے درمیان میں رگڑتے تھے، یعنی نہانے سے پہلے بھی اپنے جسم کی خوشبو کے لیے آپ اہتمام کرتے تھے۔ باب جمع کے بعد بغیر غسل کیے پھر جمع کرنا۔ حدیث نمبر 192 ہے، ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ کو خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ اپنی سب بیویوں کے پاس جاتے، یعنی وظیفہ زوجیت فرماتے، پھر دوسرے دن احرام باندھتے ہوئے خوشبو جھاڑ دیتے تھے۔ یہاں سے ایک خاص بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا تو ایک بار سے زیادہ اگر کوئی تعلق قائم کرنا چاہے تو اس کے لیے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 193 ہے، سیدنا انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس ایک ہی ساتھ کے اندر رات کے اور دن میں دورہ کر لیتے تھے، اور وہ 11 تھیں، ایک روایت میں ہے کہ 9 تھیں۔ تو انس سے پوچھا گیا کہ آپ ان سب کی طاقت رکھتے تھے؟ وہ بولے کہ ہاں، بلکہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو تو 30 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ باب ہے جس شخص نے خوشبو لگائی اور پھر غسل کیا اور خوشبو کا اثر باقی رہ گیا۔ حدیث نمبر 194 ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک اب تک دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ محرم یعنی حالت احرام میں تھے۔ یہ بات خاص ہے حج کے حوالے سے۔ اگر کسی نے پہلے سے خوشبو لگا لی پھر غسل کر لیا لیکن خوشبو کا اثر ابھی باقی ہے تو چونکہ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے، اس لیے امام بخاری نے باب باندھ کر یہ وضاحت کی ہے کہ اگر پہلے سے خوشبو لگائی ہے، اس خوشبو کا اثر ابھی باقی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک ابھی تک دیکھ رہی ہوں۔ ہمارے ہاں جب خوشبو لگائی جاتی ہے خوشبو کا اثر رہتا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز نارملی نہیں ہوتی جس کو ہم اپنے لباس یا سر کی مانگ میں یا کہیں دیکھ سکیں۔ لیکن عربوں کے ہاں ابھی بھی جو خوشبو ہوتی ہے اس کی کئی ایک قسمیں، لیکن پہلے تو ایسی قسمیں تھیں جو یعنی سالڈ مادی وجود رکھتی تھی، اور وہ پھر اس خوشبو کو چاہے وہ جل کی فارم میں ہوتی، چاہے پاؤڈر کی طرح کی ہوتی، چاہے تھوڑا ٹھوس قسم کی ہوتی، تو اس کو جب لگایا جاتا تھا تو اس کے اثرات باقی رہ جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے اسی کا ذکر کیا ہے، اور آپ حالت احرام میں تھے، یعنی احرام کی حالت میں خوشبو کا اثر باقی تھا، مگر اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے تدبیر نہیں کی۔ باب غسل میں بالوں کا خلال کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 195 ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ جب غسل جنابت فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور وضو فرماتے، جس طرح آپ کا وضو نماز کے لیے ہوتا تھا، پھر غسل کرتے اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کا خلال کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ سمجھ لیتے کہ کھال تر ہو گئی ہے تو اس پر 3 بار پانی بہاتے، پھر اپنے باقی ماندہ بدن کو دھوتے تھے۔ یہاں بالوں کا خلال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تاکہ جڑوں تک پورے طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ ہمارے یہاں چونکہ پانی کی مقدار اتنی کم نہیں ہے، یعنی پانی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے لوگوں کو نہاتے ہوئے اس چیز کی ڈیفیکلٹی فیل نہیں ہوتی کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جہاں تھوڑے پانی میں انسان نے غسل کرنا ہو تو اندر تک پہنچانے کے لیے خلال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، ہشام نے خبر دی وہ اپنے والد سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ وضو کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر بہا لیتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 248 نمبر پر۔ باب ہے جس کو مسجد میں داخل ہونے کے بعد یاد آئے کہ وہ جنبی ہے تو وہ فوراً مسجد سے نکل آئے اور تیمم نہ کرے۔ جنابت کی حالت وہ ہوتی ہے جس میں مرد اور عورت کے تعلق کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اگر مسجد میں آ جائے اسے یاد نہ ہو، ایسی صورت میں کیا فوراً وہ تیمم کرے گا یا مسجد سے نکل آئے گا؟ مسجد سے نکلنا ضروری ہے۔ باب باندھ کر امام بخاری نے اسی بات کو ثابت کیا۔ حدیث نمبر 196 ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کی اقامت کہی گئی اور صفیں کھڑی کر کے درست کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو جب آپ نماز پڑھانے کی جگہ پر کھڑے ہو گئے
تو उस वक्त याद किया कि जुनबी हैं। फिर हमसे फरमाया तुम अपनी जगह पर खड़े रहो, और आप लौट गए, गुस्ल किया और इसके बाद हमारे पास तशरीफ लाए और आपके सर से पानी टपक रहा था। फिर आपने तकबीर तहरीमा कही और हम सब ने आपके हमराह नमाज पढ़ी। इससे ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे सर थे, गुस्ल करके सीधे मस्जिद तशरीफ लाए, न बालों को खुश्क किया न ही सर ढांपने का तकल्लुफ किया। तो इस एतबार से हमें ये पता चलता है कि नमाज इस हालत में भी हो जाती है। बाब जिस शख्स ने एक गोशे में बहालत तन्हाई बराहना होकर गुस्ल किया, हदीस नंबर 197 है। सईदना अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया बनी इसराइल बराहना गुस्ल किया करते थे, एक दूसरे की तरफ देखा करते थे और मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा गुस्ल किया करते थे। तो बनी इसराइल ने कहा कि वल्लाह मूसा को लोगों के हमरा गुस्ल करने से इसके सिवा कुछ माने नहीं कि वो फीक यानी एक किस्म की मर्दाना बीमारी में मुब्तला है। इत्तेफाक से एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने लगे और अपना लिबास पत्थर पर रख दिया। वो पत्थर उनका लिबास लेकर भागा, यानी कहीं लुढ़क गया अल्लाह के हुक्म से, और मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके ताकुब में ये कहते हुए दौड़े कि पत्थर मेरे कपड़े दे दे, हजर मेरे कपड़े दे दे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देख लिया और कहा कि वल्लाह मूसा को कुछ बीमारी नहीं है, और पत्थर ठहर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना लिबास ले लिया और पत्थर को मारने लगे। सईदना अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह की कसम मूसा की मार से उस पत्थर पर 6 या 7 निशान अभी तक बाकी हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि गुस्ल जो है वो लोगों के दरमियान नहीं, तन्हा करना चाहिए, अंबिया की सुन्नत में से। और दूसरी बड़ी बात अल्लाह की कुदरत की, अल्लाह ताला जो कुछ किसी को दिखाना चाहे दिखा सकता है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो आप पे इल्जाम लगाया जाता था कि आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो अल्लाह ताला ने एक इंतजाम कर दिया कि उन्होंने नहाने से पहले पत्थर पर कपड़े रखे तो वो पत्थर ही लुढ़क गया। हजरत मूसा जब उसके पीछे भागे, इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की बरात कर दी उस इल्जाम से जो उन पर लगाया जाता था। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। हदीस नंबर 198 है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया इस हाल में कि अय्यूब बराहना नहा रहे थे, उन पर सोने की टिड्डियां बरसने लगी, तो अय्यूब उनको अपने कपड़े में समेटने लगे। तो उन्हें उनके परवरदिगार ने आवाज दी कि ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इस सोने की टिड्डी से जो तुम देख रहे हो बेनियाज नहीं कर दिया? उन्होंने कहा, हाँ कसम तेरी बुजुर्गी की, तूने मुझे बेनियाज कर दिया है, लेकिन मैं तेरी बरकत के हुसूल से बेपरवाह बेनियाज नहीं। हजरत अय्यूब के बारे में आप जानते हैं 18 बरस तक उन्हें स्किन डिजीज रही, यानी एक जिल्द की बीमारी थी जिसकी वजह से वो बहुत सख्त अजियत में मुब्तला थे। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से कभी शिकवा नहीं किया था। फिर अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी दूर कर दी और उन्हें माल भी अता किया जितना पहले था, और जितने घर वाले पहले थे मजीद भी अता किए। जब हजरत अय्यूब को वो सब कुछ वापस मिल गया तो हुआ ये कि हजरत अय्यूब एक बार नहा रहे थे और सोने की टिड्डियां उनके ऊपर गिर रही थी, तो वो नहाने को छोड़कर सोने की टिड्डियां समेटने लगे। ये इंसान की नेचर है कि इंसान जो उसको नेमत मिले उसे छोड़ नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें मैंने बेनियाज नहीं कर दिया? मैंने तुम्हें इतना कुछ अता किया, अब इन सोने की टिड्डियों की क्या जरूरत है? तो हजरत अय्यूब ने कहा, मैं तेरी बरकत के हुसूल से बेपरवाह नहीं हो सकता, यानी ये तूने मुझे बरकत अता की है तो मैं इसे भी हासिल करूंगा। बाब है लोगों के सामने नहाने की हालत में पर्दा करना। हदीस नंबर 199 है। सईदा उम्मे हानी बिनते अबी तालिब कहती हैं कि मैं फतह मक्का के साल रसूलुल्लाह के पास गई तो मैंने आपको गुस्ल करते हुए पाया और सईदा फातिमा आप पर पर्दा किए हुए थी। आपने फरमाया, ये कौन है? मैंने अर्ज किया, मैं उम्मे हानी हूँ। इसमें जो बुनियादी बात इमाम बुखारी ने अखज़ की है इस रिवायत से वो ये कि हजरत फातिमा उस दौरान पर्दा किए हुए थी। मुराद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे के पीछे नहा रहे थे। हमारे यहाँ तो वॉशरूम्स जो है वो पूरे तरीके से कवर्ड होते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जाता है, लेकिन जिन दिनों में वॉशरूम्स इस तरह नहीं हुआ करते थे तो लोग जो है वो कोई ना कोई आड़ खड़ी करके पर्दा डाल के फिर पीछे नहाया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس طرح پردے کے پیچھے نہایا کرتے تھے۔ باب ہے جنبی کا پسینہ پاک ہے اور مومن کسی حال میں نجس نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 200 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مدینہ کی کسی گلی میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ میں آپ سے کنی کترا گیا اور جا کر غسل کیا، پھر آیا تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں جنبی تھا اور ناپاکی کی حالت میں آپ کے پاس بیٹھنا برا جانا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مومن کسی حال میں نجس نہیں ہوتا، یعنی حالت جنابت میں کوئی کسی مہمان کے پاس بیٹھنا چاہے، گھر کا کوئی کام کرنا چاہے یا کہیں باہر اگر وہ نکل آئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ ناپاکی جو اسے لاحق ہے وہ رب کی عبادت میں حائل ہے، تو رب کی عبادت سے پہلے اس کے لیے غسل کرنا ضروری۔ باب ہے جنبی کا قبل از غسل سونا جائز ہے۔ حدیث نمبر 201 ہے۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب نے رسول اللہ سے پوچھا کیا ہم میں سے کوئی بحالت جنابت سو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب تم میں سے کوئی جنبی ہو تو وہ وضو کر کے سوئے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی روایت سے ہمیں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ سے ذکر کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ کہا یعنی غسل کی ضرورت ہو جاتی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وضو کر لیا کرو اور شرمگاہ کو دھو کر سو جاؤ۔ یہ بخاری کی 290 نمبر روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غسل کیے بغیر انسان سو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ آپ وضو کر کے سو، اس لیے کہ اگر اسی حالت میں انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے تو کم از کم انسان کی اپنی طرف سے جو پاک ہونے کی چھوٹی ایفرٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے لیے سہولت بھی ہے کہ جو لوگ سردی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا اپنی کسی دوسری تکلیف کی وجہ سے رات کو نہیں تو وہ صبح اٹھ کے غسل کر سکتے ہیں۔ باب غسل جب ہی فرض ہے کہ جب مرد اور عورت کے ختنے یعنی شرمگاہیں مل جائیں۔ حدیث نمبر 202 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مرد جب اپنی عورت کے چاروں کونوں میں بیٹھ گیا پھر اس کے ساتھ جمع کی کوشش کرے تو یقیناً غسل واجب ہو گیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ غسل کے وجوب کے لیے کیا چیز ضروری ہے، یعنی غسل تب واجب ہوتا ہے جب دونوں کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔